والصلاة والسلام على محمد الأمين أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ طٰہٰ کی آیت 63 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سیدنا موسیٰ اور فرعون کی سرگزشت زیر بحث ہے۔ اس میں بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ جو دن مقرر کیا گیا تھا وہ آ گیا، لوگ جمع ہو گئے، ایک میلے کی سی کیفیت تھی۔ اس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یہ موقع ملا کہ وہ اپنی دعوت قوم کے اس نمائندہ اجتماع میں پیش کر دیں۔ چنانچہ ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے نہایت جامعیت کے ساتھ اور مختصر طریقے پر جو پیغام وہ لے کے آئے تھے وہ میلے کے اس اجتماع میں سب تک پہنچا دیا۔ یہ پیغام مؤثر ہو سکتا تھا، چنانچہ جیسے ہی انہوں نے اپنی گفتگو ختم کی تو فرعون ان کے اکابر کو بھی یہ خیال ہوا کہ لوگوں کو ان کے سحر سے بچانا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ دونوں یقیناً بڑے ماہر جادوگر ہیں۔ یہ جملہ دونوں پہلوؤں سے بہت اہم تھا۔ ایک یہ کہ مخاطبین کو یہ توجہ دلائی جائے کہ وہ کہیں انہیں پروردگار عالم کا پیغام رسا پیغمبر نہ سمجھ لیں، بلکہ یہی خیال کریں کہ ایک علم ہے، ایک فن ہے، اس کے بڑے ماہر ہیں اور اپنی اس مہارت سے فائدہ اٹھا کر یہ ہم پر غلبہ پانا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ غلبہ، تفوق، برتری یہ انسان کی بڑی جبلتوں میں سے ایک جبلت ہے، اور جس وقت وہ علم کے لحاظ سے برتر ہوتا ہے، کسی فن میں مہارت حاصل کر لیتا ہے، اس کے پاس دولت آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حسن عطا فرماتے ہیں، بڑی مؤثر یا غیر معمولی شخصیت دے دیتے ہیں، یہ سب چیزیں غلبے یا تفوق یا برتری کی نفسیات کو انگیخت کرتی ہیں، اور اس کے نتیجے کے طور پر ایک کشمکش پیدا ہو جاتی ہے، قوت حاصل کرنے کی، برتری حاصل کرنے کی کشمکش۔ یہ ہم افراد میں بھی دیکھتے ہیں، یہ ہم جماعتوں میں بھی دیکھتے ہیں، یہ ہم فرقوں اور گروہوں میں بھی دیکھتے ہیں، اور عالمی سطح پر بڑی طاقتوں میں بھی دیکھتے ہیں۔ اسی جبلت سے اللہ تعالیٰ انسان کا امتحان بھی کرتا ہے۔ وہ شکم کی جبلت میں بھی ہوتا ہے، وہ جنس کی جبلت میں بھی ہوتا ہے، اور وہ تفوق اور برتری کی جبلت میں بھی ہوتا ہے۔ اس امتحان کا اصول یہی ہے کہ انسان اپنی ہر جد و جہد، اپنے ہر اقدام اور اپنے ہر فیصلے میں اخلاقی اصولوں کی برتری قائم رکھے۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ ایک مشکل چیز ہے، ہر شخص، ہر جماعت اور ہر بڑی طاقت اس میں کامیاب نہیں ہوتی، اور تاریخ بتاتی ہے کہ بالعموم نہیں ہوئی۔ تو ان لوگوں نے بھی یہ خیال کیا کہ یہ ہماری طاقت یا ہماری قوت کو چیلنج درپیش ہو گیا ہے، اور غالباً مقصد یہی ہے کہ لوگ ان سے متاثر ہو جائیں اور پھر وہ ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ تو انہوں نے بحثہ بحثی اور مشورے کر کے بالآخر جب بات شروع کی، یعنی سیدنا موسیٰ کی تقریر کے جواب میں بات شروع کی، تو پہلا جملہ یہی کہا کہ یہ دونوں یقیناً بڑے ماہر جادوگر ہیں۔ میں نے لکھا ہے کہ یہ بات ظاہر ہے کہ جادوگروں کے اندر پیشہ ورانہ رقابت کا جذبہ بھڑکانے کے لیے کہی گئی ہے۔ وہ میدان مقابلہ میں آئے ہیں، ان کو بھی
برانگیختہ کرنا ہے کہ وہ بھی اپنے ہنر آزمائیں، اپنے کرشمے دکھائیں اور میدان مقابلہ میں اتریں تو ان کو یہ معلوم ہو کہ فتح و شکست کا یہ میدان فیصلہ کن ہو جائے گا، اور کس لحاظ سے فیصلہ کن ہو جائے گا اس کو بھی بیان کیا انہوں نے کہا کہ یخرجاکم من ارضکم بسحرہما ویذھبا بطریقتکم المثلی، یہ چاہتے ہیں، یعنی موسیٰ و ہارون دونوں چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک قوم ہے جو یہاں غلبہ پائے ہوئے ہے، یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جگہ ان کی حکومت ہو، ان کا اقتدار ہو، ان کو طاقت ملے۔ یہ بنی اسرائیل جو یہاں ہمارے محکوم ہیں، ان کے اندر یہ لیڈر پیدا ہو گئے ہیں اور انہوں نے ہمیں یہاں نکالنے کے لیے یہ اسکیم بنائی ہے۔ اس کے ساتھ ایک دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ ان کے پیش نظر یہ بھی ہے کہ تمہارے اس مثالی طریقے زندگی کا، تمہاری اس تہذیب کا خاتمہ کر دیں۔ یہ تمہاری تہذیب ہے، جو تمہاری شناخت ہے، تمہارا فخر ہے، تم نے دنیا کو یہ تہذیب دی ہے۔ جس طرح اس وقت کی بڑی قومیں جن کو برتری حاصل ہے، وہ اپنی تہذیبی برتری کا زوم بھی رکھتی ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ دنیا کی تہذیبوں پر ان کو جو غلبہ حاصل ہوا ہے اس کے لیے تمام اسباب خود ان کی تہذیب کے مثالی طریقے میں بھی موجود ہیں۔ مصر کی تہذیب بھی ایک بڑی تہذیب تھی۔ دنیا میں جو بڑی تہذیبیں وجود میں آئی ہیں ان میں جس طرح ہندوستان کی تہذیب ہے، چین کی تہذیب ہے، اسی طریقے سے بڑی تہذیبوں میں سے ایک تہذیب مصر کی تہذیب بھی رہی ہے۔ یہ بات انہوں نے کہی کہ یہ تو اصل میں تمہاری تہذیب کے لیے ایک چیلنج بن کر کھڑے ہو گئے ہیں، بڑا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ میں نے لکھا ہے یہ اسی طرح کی بات ہے جو ارباب اقتدار جب عوام کو اپنے کسی مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو بالعموم کہتے ہیں، یعنی عوام کے سامنے تو یہی چیزیں ہوتی ہیں، ہم تمہیں آزادی دلوانے کے لیے آئے ہیں، تمہاری تہذیبی روایات کا تحفظ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، تمہارے اندر صحیح روح پیدا کرنا چاہتے ہیں، تمہارا کلچر اور تمہاری ثقافت یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں، اور جہاں مذہبی روایات ہوتی ہیں وہاں مذہب کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ ہم اس کے محافظ بن کر کھڑے ہو گئے ہیں، تم ہمارا ساتھ دو۔ یہ اسی طرح کی بات ہے جو ارباب اقتدار جب عوام کو اپنے کسی مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو بالعموم کہتے ہیں، ورنہ معلوم ہے کہ برتر طریقے زندگی جس کا حوالہ دیا گیا ہے یہ اس وقت کی اشرافیہ ہی کے لیے تھا۔ مصر کی تہذیب کا اگر مطالعہ کریں تو ایسا نہیں ہے کہ ترقی اور تہذیبی روایات کے اثرات عوام تک پہنچے ہوئے تھے، ان کو بھی بہتر سہولتیں میسر تھیں، ان کے شہر اور ان کی بستیاں بھی صاف ستھری تھیں، ان کو بھی زندگی کی سہولتیں میسر تھیں، بلکہ اشرافیہ ہی تھی۔ باقی سب لوگ اسی طریقے سے گاؤں دیہات میں محنت کش تھے، اور جس طرح ہمارے ہاں رہتے ہیں لوگ اسی طرح رہتے تھے۔ فرعونی تہذیب میں عوام کی حیثیت غلاموں اور کلیوں سے زیادہ نہیں تھی، یعنی عوام کا حال یہی تھا، لیکن عوام بھی جس طرح کی ذہنیت میں زندگی بسر کرتے ہیں اسی کو اپنے لیے فخر سمجھ لیتے ہیں۔ چنانچہ اسی تہذیب کا حوالہ دے کر جس کا اگر کوئی ظہور ہوا تھا مصر میں تو وہ اشرافیہ ہی میں ہوا تھا، ان کی ایرسٹوکریسی میں ہوا تھا، انہوں نے خاص طور پر اس کی طرف توجہ دلائی۔ تو یہ کہا کہ اس کا یہ خاتمہ کر دینا چاہتے ہیں۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا، سو اپنی سب تدبیریں اکٹھی کر لو، یعنی انہوں نے جادوگروں کو توجہ دلائی کہ بھائی یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، اور نہ مقصد یہ ہے کہ یہاں ایک مقابلہ ہوگا اس میں جو شکست کھا جائے گا وہ رسوا ہوگا اور جو فتح پائے گا اس کو انعام مل جائے گا۔ یہ فتح و شکست تو ایک تہذیب کی فتح و شکست بننے والی ہے،
اس کے اثرات بڑے غیر معمولی ہیں، تو اس وجہ سے اس کو ہلکا نہ لو، بلکہ اپنی سب تدبیریں اکٹھی کر لو اور پھر متحد ہو کر ان کے مقابلے میں آؤ اور اچھی طرح سمجھ لو کہ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، آج وہی کامیاب رہے گا جو غلبہ پالے گا۔ یعنی یہ فتح و شکست کا میدان ایک بڑا میدان ہے، یہ محض کوئی کھیل نہیں ہے کہ یہاں تم نے اگر شکست کھائی تو تمہیں شکست ہوگی۔ یہ اس قوم کی شکست ہے، یہ اس نظام کی شکست ہے، یہ اس تہذیب کی شکست ہے، اس لیے اس کی اہمیت کو محسوس کرو۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ فرعون جو ایک بڑا بادشاہ ہے، اس کے اعیان و اکابر ہیں، اس کے امراء ہیں، اس کو مصر جیسے علاقے میں جو بڑا تہذیبی مرکز ہے اقتدار حاصل ہے، اس اقتدار کے اثرات گرد و پیش کی مملکتوں پر بھی ہیں۔ دنیا کی تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ کچھ بڑی سلطنتیں وجود پذیر ہو جاتی ہیں۔ یعنی پہلے تو دنیا کا وہ دور ہے جس میں قبیلے ہیں، اپنی اپنی جگہوں پر آباد ہیں، اور زیادہ تر ایک دوسرے پر طاقت کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب کسی وجہ سے اسباب معیشت میں کمی آ جاتی ہے۔ یعنی ایک قبیلے کے لیے اگر معیشت کے اسباب فراواں نہیں رہے، یا کسی جگہ پہ کوئی نخلستان ہے، پانی ہے، اس میں کوئی کمی آ گئی، کوئی قحط پڑ گیا، تو یہ چیزیں دوسرے قبیلوں پر حملوں کا ذریعہ بنتی تھی۔ شروع میں اگر آپ تاریخ پڑھیں تو یہی معلوم ہوتا ہے، لیکن جب بڑی سلطنتوں کا دور آیا ہے، یعنی بستیاں بس گئیں، شہر آباد ہو گئے، خاص طور پر زرعی تمدن نے دنیا کا احاطہ کر لیا، تو اب ظاہر ہے کہ بڑی حکومتیں، یعنی چھوٹی حکومتیں پہلے وجود میں آنا شروع ہوئیں، پھر بڑی حکومتیں جن کو ہم سلطنتیں یا امپائرز کہتے ہیں، تو ان میں عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی بڑا امپائر قائم ہو جاتا ہے یا بڑی سلطنت قائم ہو جاتی ہے، تو جو چھوٹے چھوٹے ملک ہوتے ہیں ان کے ساتھ پھر دو ہی معاملہ کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ ان ملکوں کو بھی براہ راست اپنے تحت لے لیا جائے۔ یہ ہمیں معلوم ہے کہ جب سوویت یونین میں حالیہ تاریخ میں کمیونسٹ انقلاب آیا تو بہت سی مسلمان ریاستیں ہیں جو اب آزاد ہو چکی ہیں، ان سب کو بھی انہوں نے سوویت یونین کا حصہ بنا لیا تھا، تو براہ راست اپنا اقتدار بڑی سلطنتیں قائم کر لیتی تھیں۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ لوگوں کو اتنی آزادی رہے کہ وہ اپنی اپنی حکومتیں قائم رکھیں، لیکن وہ ایک لحاظ سے نیم خود مختار بھی ہوتے تھے اور باج گزار بھی، یعنی جو کچھ بھی وہ اپنے ہاں ٹیکس اکٹھا کریں گے، لوگوں سے لگان وصول کریں گے، اس کا ایک حصہ اس بڑی سلطنت کو ملتا رہے گا، اور اس طریقے سے گویا وہ سلطنت ان کی حفاظت کرتی ہے۔ حفاظت کا یہ طریقہ دور حاضر میں بھی بالکل اسی طرح ہے، یعنی بڑی سلطنتوں نے یا بڑی حکومتوں نے یا بڑی قوتوں نے اسی طریقے سے اپنا حلقہ اثر قائم کیا ہوتا ہے۔ اس میں اگر براہ راست حکومت کرنا ممکن ہو تو براہ راست ہوتی ہے، اور ایسا نہ ہو تو پھر بالواسطہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اگر آپ ہندوستان پر نگاہ ڈالیں تو جب برطانوی سلطنت کا یہ معاملہ تھا کہ یہ کہا جاتا تھا کہ اس میں سورج غروب نہیں ہوتا، اس وقت بھی وہ ہندوستان پر حکومت کر رہے تھے، لیکن ہندوستان میں برطانوی ہند بالکل الگ تھا۔ 570 سے غالباً زیادہ ریاستیں تھیں جن میں انہوں نے یہی نظام قائم کر رکھا ہوا تھا۔ ان ریاستوں کی اپنی حکومتیں تھیں، ان میں ان کے اپنے راجوں، مہاراجوں اور نوابوں ہی کا اقتدار تھا۔ جتنے داخلی معاملات ہیں وہ آزادی کے ساتھ وہی سنبھالتے تھے، ان کے ہاں قوانین بھی اپنے طور پر تھے، ان کی عدالتیں بھی اپنی تھیں، اسی طریقے سے جیسے حیدرآباد ہے، جس طرح جوناگڑھ ہے، جس طرح دوسری ریاستیں ہیں، یعنی یہ 570 سے کچھ زیادہ تھی۔ تو اتنی زیادہ ریاستوں میں یہی نظام انہوں نے آخر تک قائم رکھا۔ ان کے ساتھ معاملہ یہی تھا کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے، کوئی ضروری سہولتیں بھی بہم پہنچاتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف تعدی سے ان کو محفوظ بھی رکھتے تھے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ ایک سلطان کے زیر سایہ حکومتوں کا نظام چلتا رہتا تھا۔ تو یہی چیز اس وقت بھی دنیا میں قائم کی گئی ہے، یعنی بڑی طاقتیں جنہوں نے پہلی اور دوسری جنگ عظیم جیتی ہے،
انہوں نے ایک عالمی نظام بنا دیا ہے اور چھوٹے چھوٹے ممالک کے ساتھ یہی کیا ہے کہ وہ اپنی جگہ اپنی داخلی خود مختاری کو ایک حد میں برقرار رکھیں. کچھ ادارے بنا دیے ہیں جن کے ذریعے سے ان کی مدد بھی کی جاتی رہتی ہے، اور پھر اپنے اپنے حلقہ اثر کے لحاظ سے یہ بڑی طاقتیں معاملہ بھی کرتی ہیں. خود ان میں کبھی کبھی کشمکش بھی ہو جاتی ہے. اسی طرح جہاں جہاں زیادہ بڑے وسائل ہیں ان تک رسائی کے راستے بھی کھلے رکھے جاتے ہیں، اور دنیا کا نظم ایک اس طریقے سے چلایا جاتا ہے. یہی دنیا میں ہمیشہ سے ہے، اس میں ابھی تک کوئی تبدیلی دنیا میں نہیں آ سکی، اور یہی نظام چل رہا ہے. بڑے فلسفی اس کا خواب دیکھتے رہے ہیں. ہمارے آخری زمانے میں برٹن رسل ساری زندگی یہی تمنا کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کر لیا جائے جس سے عالمی نظم وجود میں آ جائے اور اس کی بنا انصاف ہو، برابری ہو. لیکن یہ خواب ہے، ان میں سے کوئی خواب بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوا. ابھی تک یہی نظام چل رہا ہے. تو مصر میں بھی یہی صورتحال تھی، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہماری ایک تہذیب ہے، ہم نے ایک مثالی طریقے زندگی اختیار کیا ہے، اس کو ہم نے بام عروج تک پہنچا دیا ہے. دائیں بائیں کی ریاستوں پر بھی ہمارا خصوصی اقتدار ہے، اور اس طریقے سے ہم نے ایک بڑی تہذیب قائم کر دی ہے. یہ لوگ اس کے لیے چیلنج بن گئے ہیں. اس کا لحاظ کر کے انہوں نے جادوگروں کو بھی، جو ان کے خیال میں اسی فن کے ماہر تھے جس فن کی برتری کی بنیاد پر ان کے خیال کے مطابق یا جس طرح کے وہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے تھے، موسیٰ و ہارون نے ان کو چیلنج کر دیا تھا. وہ اپنے لوگوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ ذرا اپنی تدبیریں اکٹھی کرو، ذرا متحد ہو جاؤ، اور یہ سمجھ لو کہ بڑا مقابلہ درپیش ہے. لہٰذا اس مقابلے میں ایسا نہ ہو کہ ہماری تہذیب کو خطرہ لاحق ہو جائے. یہ تقریر انہوں نے کی. اب ظاہر ہے کہ دونوں تقریریں ہو گئیں، یعنی سیدنا موسیٰ نے بھی اپنی دعوت پیش کر دی اور انہوں نے بھی جواب میں اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا. اب جادوگر میدان میں آ گئے، یعنی مقابلہ شروع ہوا. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی. جادوگر بولے، موسیٰ یا تم پھینکو یا پھر یہ ہو کہ ہم پہلے پھینکتے ہیں. یہ عام طور پر اس طرح کے مقابلوں میں ہوتا ہے. اس میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ پہل کرنے کے لیے دوسرا ہمیں موقع دے دے، اس لیے کہ پہل میں آپ دوسرے کی طرف سے کسی اقدام کی مروبیت میں مبتلا نہیں ہوتے. یہ بارہا دیکھا ہوگا کہ جب ہمارے یہاں کھیل بھی ہوتے ہیں تو اس میں یہ اسی روایت کے تحت ٹاس کیا جاتا ہے، یہ طے کرنے کے لیے کہ پہل کون کرے گا. تو اس زمانے میں بھی اور ان معاملات میں بھی یہ روایت تھی کہ اگر پہل کرنے کا موقع مل گیا تو لوگوں پر بھی ایک اثر ہوگا، ایک برتری بھی ہوگی، اور اب دوسرا اس سے آگے بڑھ کر کوئی اقدام کرے گا، یعنی اس کے لیے چیلنج الٹ جائے گا. تو اس وجہ سے انہوں نے پوچھا، جیسے کہ عام طور پر اس طرح کے موقعوں کے اوپر ایک بات کہی جاتی ہے، خواہش اس میں یہی ہوتی ہے کہ ہمیں موقع مل جائے. تو ایسے ہی انہوں نے کہا کہ موسیٰ اب آپ فیصلہ کر لیں، آپ پہلے اقدام کریں گے یا ہم کریں گے؟ ہم پہلے پھینکتے ہیں. میں نے اس کی وضاحت کی ہے. یہ بات انہوں نے یعنی جادوگروں نے پیشہ وارانہ اخلاق کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہی. ایک ہر شعبے کی پروفیشنل ایتھکس ہوتی ہے، تو اس کے تحت انہوں نے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ کھیلوں میں بھی آداب کا خیال رکھنا چاہیے یا ایک اسپورٹس مین اسپرٹ رہنی چاہیے، لوگوں نے کھیلنا ہے تو اس کے کچھ قاعدے ضابطے ہوں گے، تو اس کو پیشہ ورانہ اخلاق سے تعبیر کیا جا سکتا ہے. یہ بات انہوں نے پیشہ ورانہ اخلاق کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہی، لیکن جملے کا اسلوب ایسا ہے کہ ان کی یہ خواہش صاف ظاہر ہو رہی ہے کہ وہی پہل کرنا چاہتے ہیں، یعنی چاہتے یہ ہیں کہ ہمیں موقع مل جائے، لیکن اس میدان کے جو اخلاقیات ہیں ان کا تقاضا یہ ہے کہ پوچھا جائے. وہی پہل کرنا چاہتے ہیں تاکہ ابتدا ہی میں حاضرین کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیں. اس طرح کے مقابلوں میں پہل کا موقع مل جائے تو اس کو بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے. تو اس لیے یہ بات انہوں نے پوچھی ہے کہ ذرا بتا دیجئے، پھر ہم اقدام کریں گے یا آپ اقدام کریں گے؟ موسیٰ نے کہا نہیں، بلکہ تم ہی پھینکو. یعنی انہوں نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا. انہوں نے کہا کہ نہیں،
تم نے جو کچھ کرنا ہے وہ کر لو، پھر میں دیکھ لیتا ہوں۔ میں نے حاشیہ لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام کو پورا اعتماد تھا کہ ان کا پروردگار ان کے ساتھ ہے، اس لیے انہوں نے پہلے انہی کو موقع دیا کہ وہ اپنا ہنر دکھائیں۔ یعنی تمہارے پاس تو دنیا کے ذرائع ہیں، تم نے جو کرنا ہے اپنے علم کی بنیاد پر کرنا ہے، اور مجھے جو کرنا ہے وہ اصل میں مجھے نہیں، میرے پروردگار کو کرنا ہے۔ تو اس لیے تم نے ہنر دکھانا ہے اور اس کا کوئی زوم ہے، پورا کر لو، پہلے تم ہی اپنے ہنر دکھاؤ۔ جادوگر جب اپنے فن کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں تو جوئے کے تیروں کی طرح کوئی چیز دیکھنے والوں کے سامنے پھینکتے اور اس پر اپنا جادو دکھاتے ہیں۔ یہ عام طور پر اگر آج جادوگروں کے کوئی مظاہرے حقیقی جادوگروں کے دیکھے ہوں تو اسی طریقے سے ابتدا کرتے ہیں۔ آیت میں القاء یعنی پھینکنے کا لفظ اسی مناسبت سے استعمال ہوا ہے، تو ان کے ہاں یہ پھر ایک تعبیر بن گئی کہ پھینکو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری طرف سے ابتدا ہونی چاہیے، اب تم بتاؤ کیا کرنا ہے۔ تو اس لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے، القاء کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال بل القوا، بلکہ تم ہی پھینکو، یعنی تم کو موقع دے رہا ہوں میں، اپنا ہنر دکھاؤ، جو کرشمہ تمہارے پاس ہے۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، انہوں نے پھینکا، یعنی جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت قبول کر کے جب اسی طریقے سے اپنے جادو کا مظاہرہ کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ یکایک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں، یعنی انہوں نے کچھ رسیاں پھینک دیں، کچھ لاٹھیاں پھینک دیں، اور وہ رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے اس کو اس طرح دکھائی دینے لگیں کہ گویا دوڑ رہی ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس جادو سے لوگ متاثر ہوئے یا فرعون کے سامنے یہ چیز آئی، موسیٰ علیہ السلام بھی انسان تھے، ان کے سامنے بھی یہی تصویر آ گئی، ایسا ہی لگا، انہوں نے بھی یہی محسوس کیا۔ قرآن نے اس میں ایک بڑی خوبصورت تعبیر اختیار کیا، یخیل علیہ، یعنی کوئی واقعہ نہیں ہوا بلکہ انسانی تخیل ان کی گرفت میں آ گیا، یعنی انسان کا جو چیزوں کو دیکھنے کا معاملہ ہے اس پر گرفت ہو گئی۔ اسی کو عام طور پر اس طرح تعبیر کیا جاتا ہے اس فن اور اس علم میں کہ جادوگر نے نظر بندی کر دی، تو یہ اسی کو قرآن نے بیان کیا، یخیل الیہ من سحرہم، ان کی رسیاں اور لاٹھیاں اس کو اس طرح دکھائی دینے لگیں، یعنی یہ صورتحال بن گئی، گویا مجمع کی جو بصارت کی طاقت ہے اس پر ان کا جادو اثر انداز ہو گیا، اور وہ لاٹھیاں جو لاٹھیاں ہی تھیں، وہ رسیاں جو رسیاں ہی تھیں، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ چل رہی ہیں اور گویا ایک طریقے سے زندہ ہو گئی ہیں۔ یہ انہوں نے اپنا جادو، اپنا ہنر ان کے سامنے پیش کر دیا۔ انہوں نے پھینکا تو یکایک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے اس کو اس طرح دکھائی دینے لگیں کہ گویا دوڑ رہی ہیں۔ میں نے اس کے تحت حاشیہ لکھا ہے، موسیٰ علیہ السلام چونکہ لٹھیا کو سانپ بنا کر پیش کرتے تھے، یعنی یہ اطلاع ان کو مل چکی تھی کہ ان کے ہاں جس چیز نے فرعون کو اس وقت پریشان کر رکھا ہے وہ یہ ہے کہ لٹھیا پھینکتے ہیں تو وہ جیتا جاگتا اژدہا بن جاتی ہے۔ انہوں نے خیال کیا کہ اژدہا وژدہا کیا بننا ہے، یہ بھی ہماری طرح جادو کا زور دکھاتے ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں فرعون کو، اس کے درباریوں کو یہی نظر آتا ہوگا کہ یہ سانپ بن گیا ہے۔ اس لیے جادوگروں نے بھی اسی قسم کے جادو کا انتخاب کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم بھی یہ مظاہرہ کر کے دکھا سکتے ہیں، اور لاٹھیوں کے ساتھ ساتھ رسیوں کو بھی سانپ بنا کر دکھا دیا، اسی طرح سے وہ لہرا رہی تھیں، اسی طریقے سے نظر آ رہی تھیں۔ لیکن قرآن نے یخیل الیہ کے الفاظ سے واضح کر دیا ہے کہ جادو سے کسی چیز کی حقیقت و ماہیت نہیں بدلتی، یعنی جادو کے اثرات، اسی طرح شیاطین کے اثرات، نفسی علوم کے اثرات، یہ کسی چیز کی حقیقت کو تبدیل نہیں کرتے، بلکہ خود انسان پر، یعنی انسان کے شعور کی ساخت پر اثر انداز ہو جاتے ہیں،
اور اس طرح ہمارے حواس متاثر ہوتے ہیں، وہ چیزوں کو اسی طرح دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ قرآن مجید نے یخیل الیہ کے الفاظ سے یہ بات واضح کی ہے کہ جادو کی یہ حقیقت بھی پیش نظر رہے، وہ محض نگاہ اور قوت متخیلہ کو متاثر کرتا ہے، جس سے انسان وہی کچھ دیکھنے لگ جاتا ہے جو جادوگر دکھانا چاہتا ہے۔ تو عام طور پر جادو اس طریقے سے دیکھنے والوں کو متاثر کرتا ہے۔ قرآن مجید نے بتایا کہ لوگ بھی متاثر ہوئے، فرعون بھی، اس کے امراء بھی، اور خود سیدنا موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون بھی، انہوں نے بھی یہ دیکھا کہ ایسا ہی ہے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، انسانی ہوتا ہے، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو جو معجزہ مجھے دیا گیا ہے وہی انہوں نے کر کے دکھا دیا ہے، تو کچھ دل میں ڈر پیدا ہوا کہ یہ کیا ہوا، یعنی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں، اس کا پیغمبر ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے تو مجھے اس اسلحے سے مسلح کر کے بھیجا تھا، لیکن یہ جادوگروں نے بھی وہی کچھ کر دکھایا ہے جو میں اپنے پروردگار کی طرف سے اس معجزے کے ساتھ کر رہا تھا۔ اس پر موسیٰ اپنے دل میں کچھ ڈرا۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، میں نے وضاحت کی ہے یہ ایک وقتی ہراس تھا جو اس طرح کی صورتحال میں فطری طور پر پیدا ہو جاتا ہے۔ اس سے قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ پیغمبر بھی انسانی ہوتے ہیں، ان کی بشریت کہیں ختم نہیں ہو جاتی، ان کو بھی وہ ساری چیزیں لاحق ہوتی ہیں جو عام انسانوں کو لاحق ہوتی ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور کھانے پینے کی ضرورت بھی لاحق ہوتی ہے، ان کو بھی رفع حاجت کرنی ہوتی ہے، ان پر بھی اندیشے طاری ہوتے ہیں، وہ بھی کسی چیز سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ان کو بھی خطرات کا ادراک ہوتا ہے، اور جس طرح انسان سوچتا ہے وہ بھی ایسے ہی سوچتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں جس طرح قرآن مجید نے جگہ جگہ توجہ دلائی کہ یہ اللہ کی معیت ہے، اور یہ اس کی طرف سے آنے والی وحی اور اس کا پیغام ہے جو امتیاز پیدا کرتا ہے، ایسے نہیں ہے کہ ان کے اندر کوئی ایسی صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ عام انسانوں سے مختلف کوئی مخلوق بن جاتے ہیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ تو جیسے ہی ان کے دل میں کچھ اندیشہ، کچھ خوف سا پیدا ہوا، تو ایک وقتی ہراس کی کیفیت بھی انہوں نے محسوس کی۔ یہ ایک وقتی ہراس تھا جو اس طرح کی صورتحال میں فطری طور پر پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوئی؟ حضرت موسیٰ غالباً توقع نہیں کر رہے تھے کہ یہ جادوگر کوئی ایسی چیز پیش کر دیں گے جو اسی طرح کی ہو جائے گی جیسی وہ پیش کر رہے ہیں۔ یعنی جادوگر اپنے ہنر تو دکھاتے رہتے ہیں لیکن بعینہ ہی وہی کام کر ڈالیں گے جو میں کر رہا ہوں۔ تو اس وجہ سے ایک وقتی ہراس ان کے دل میں پیدا ہوا۔ فوراً اوپر سے فرمایا گیا قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، ہم نے کہا ڈرو نہیں، یقیناً تم ہی غالب رہو گے۔ یعنی فوراً تسلی کی وحی نازل ہوئی، اوپر سے ان کو بتایا گیا کہ اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ سب ابھی ہوا ہو جائے گا۔ اس وجہ سے کیا کرو؟ ارشاد ہوا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اور اس کو جو تمہارے ہاتھ میں ہے، یعنی تمہاری لٹھیا، زمین پر ڈال دو۔ یہ کیا کرے گی؟ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آج سانپ بنے گی اور سانپ بن کر مقابلے میں دکھائے گی، نہیں، تلقف ما صنعوا، یہ ان کے اس جادو کو نگل جائے، اس کا اطمینان رکھو، بس پھینک دو اس کو۔ تلقف ما صنعوا، اس کو جو تمہارے ہاتھ میں ہے زمین پر ڈال دو، انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ ابھی اس کو نگل جائے گا۔ انما صنعوا کید ساحر، اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ اس لیے کہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ محض جادوگر کا فریب ہے، یعنی اس میں کوئی سانپ نہیں بنا، حقیقت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اطمینان رکھو، یہ صرف متخیلہ پر اثر ہے، یہ چشم زدن میں ختم ہو جائے گا، تم اپنی لٹھیا پھینک دو اطمینان کے ساتھ۔ اور فرمایا کہ یہ جادوگر حضرات اپنی ایک حد رکھتے ہیں، اس کو واضح کیا، انما صنعوا کید ساحر،
یہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ محض جادوگر کا فریب ہے، اس سے کوئی حقیقت تبدیل نہیں ہوئی۔ اور یاد رکھو وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، آگے بھی اس طرح کے معاملات پیش آئیں گے۔ یہ سمجھ لو کہ جادوگر جہاں سے بھی آئے حق کے مقابلے میں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی کو پیغمبری کے منصب پر فائز کرتا ہے تو اپنی مائیت عطا فرماتا ہے، اور یہ علوم، یہ فنون، یہ ہنر، یہ صلاحیتیں، یہ تو اس پروردگار کی بخشی ہوئی ادنا چیزیں ہیں، وہ اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ دنیا کے مقابلوں میں جیت سکتے ہیں، ہار سکتے ہیں، تمہارے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مقابلہ کسی فن کا یا کسی علم کا مقابلہ نہیں ہے، اس میں تمہارے ساتھ تمہارا پروردگار کھڑا ہے۔ تو فرمایا کہ جادوگر جہاں سے بھی آئے حق کے مقابل میں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ میں نے لکھا ہے اس لیے کہ حق کے سامنے آتے ہی، یعنی حق ایک ایسی چیز ہے کہ جب وہ استدلال میں سامنے آ جائے تو انسان کے اندر اگر ضد اور ہٹ درمی نہ ہو تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اس کے وجود کی ہر چیز سجدہ ریز ہو گئی۔ یعنی استدلال میں بھی یہ طاقت ہے۔ جس طرح حق کا مشاہدہ کرا دیا جائے، یعنی کسی معاملے میں کوئی اختلاف تھا اور ایک چیز مشاہدے کے طور پر سامنے لا کے کھڑی کر دی گئی، تو آدمی کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ وہ پھر یہ کہہ کے کھڑا ہو جائے کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب۔ یہی صورت استدلال میں ہے، اور یہی پروردگار کی طرف سے جب اس کی مائیت کا ظہور ہوتا ہے، مائیت یعنی میں ساتھ ہوں، جب اس کا ظہور ہوتا ہے تو وہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ مضمون ابھی جاری ہے، ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر